بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان بایوگرافی چینل میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ آج کی اس خصوصی ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے جناب علامہ ابتسام الہی ظہیر۔ یہ ویڈیو ایک جامع اور رنگین داستان پیش کرے گی جس میں ہم ان کے ابتدائی تعلیمی مراحل سے لے کر ان کے عمیق علمی سفر، کتب و تصانیف اور ملک و ملت کے لیے ان کے فعال سیاسی کردار تک کا احاطہ کریں گے۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر کی زندگی میں دینی علم و دنیاوی فہم کا حسین امتزاج ملتا ہے جو ہمارے اس دور کے نوجوانوں اور بزرگوں دونوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ تو آئیے اس علمی و فکری خزانے میں غوطہ-زن ہوتے ہیں اور جانتے ہیں اس عہد ساز شخصیت کے انمول کارنامے اور زندگی کے ایک ایسے گوشے جو یقیناً آپ کے دل و دماغ کو روشن کر دیں گے۔ آئیے بات کرتے ہیں ان کی پیدائش اور خاندانی پس منظر کی۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر 12 جنوری 1972 کو ایک بلند پایہ علمی خاندان میں چشم دنیا میں آئے۔ ان کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جہاں علم و عرفان کا چراغ صدیوں سے روشن تھا۔ ان کے والد علامہ احسان الہی ظہیر، جنہیں شیر توحید و سنت اور شرک و بدعات کے مٹانے والے کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، پاکستان کے مشہور اہل حدیث اسکالرز میں شامل تھے۔ والد کی دینی بصیرت اور علمی محنت نے ابتسام الہی کی شخصیت کی تعمیر میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ان کی والدہ کے والد حافظ محمد، جو پچھلی صدی کے عظیم اہل حدیث اور حافظ حدیث تھے، انہوں نے بھی علمی ماحول کو مضبوط کیا اور نوجوان علامہ کے لیے روشنی کا سرچشمہ بنے۔ یوں علامہ ابتسام الہی ظہیر ایک ایسی علمی روایت کے وارث ہیں جس کی جڑیں گہری اور وسیع ہیں، جو ان کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں ان کے تعلیم اور علمی سفر کے بارے میں۔ ابتدائی تعلیم علامہ نے کریسنٹ ماڈل اسکول سے حاصل کی، جہاں سے انہوں نے میٹرک کی سند حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا اور پری انجینئرنگ کی تعلیم مکمل کی۔ پھر لاہور کی معروف انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ لے کر بی ایس سی انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی، لیکن علامہ کی علمی پیاس صرف یہیں تک محدود نہیں رہی۔ انہوں نے قرآن پاک کی حفظ بھی مکمل کی اور اپنے علمی سفر کو بہت سے علوم میں وسیع کر دیا۔ علامہ نے مختلف شعبوں میں ماسٹرز کی ڈگریاں حاصل کی، جن میں نفسیات، تاریخ، کمپیوٹر سائنس، بزنس ایڈمنسٹریشن، عربی، سیاسیات، اسلامیات، میڈیا اسٹڈیز، انگریزی اور میس کمیونیکیشن شامل ہیں۔ یہ وسیع تعلیمی سفر نہ صرف ان کے فکری افق کو وسیع کرتا ہے بلکہ ان کی شخصیت کو ایک متوازن، گہرے فہم اور جامع علمی قاعدے کے طور پر ابھارتا ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں ان کے علمی و فکری خدمات کے بارے میں۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر نے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ علمی تصانیف اور خطابات میں بھی نمایاں مقام حاصل کیا۔ وہ مرکزی جماعت اہل حدیث کے چیف آرگنائزر اور قرآن و سنت موومنٹ پاکستان کے چیئرمین ہیں۔ ان کی علمی تحریریں اور تقاریر اہل حدیث تحریک میں ایک خاص مقام رکھتی ہیں۔ انہوں نے کئی کتابیں تصنیف کی ہیں جن میں آپ کے مسائل کا حل اور ایمان بالغیب نمایاں ہیں، جنہوں نے دینی و علمی حلقوں میں گہرا اثر چھوڑا۔ ان کی تفسیر القرآن خلاصہ تفسیر القرآن بھی ایک اہم علمی خزانہ ہے جو ان کے رمضان کے تراویح میں دیے گئے درسوں پر مشتمل ہے۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر کی سیاسی اور سماجی سرگرمیاں بھی بے مثال ہیں، جہاں وہ نہ صرف دینی جماعتوں کی قیادت کرتے ہیں بلکہ مظلوموں کی آواز بنتے ہیں۔ معاشرتی انصاف کے لیے وہ سرگرم عمل رہے۔ ان کی زندگی اور خدمات ایک جامع علمی ورثے کی نمائندگی کرتی ہیں جو آج بھی پاکستانی دینی و علمی دنیا کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں ان کے تعلیم و تربیت کے رنگین سفر کے بارے میں اور ان کی علم کی کثیر الجہتی مسافت کے بارے میں۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر کا تعلیمی سفر اپنی نوعیت میں بے مثال اور رنگین تھا، جو ابتدا میں ایک عام طالب علم کی طرح شروع ہوا مگر رفتہ رفتہ ایک جامع علمی شخصیت کی صورت اختیار کر گیا۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کریسنٹ ماڈل اسکول سے حاصل کی، جہاں سے انہوں نے میٹرک کا امتحان کامیابی سے پاس کیا۔
اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں پری انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور سے بی ایس سی میں انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی، جو ان کے تعلیمی سفر کی بنیاد تھی۔ لیکن یہ محض آغاز تھا ایک طویل اور کثیر الجہتی علمی سفر کا، جس نے ان کی زندگی کو نئی راہیں دکھائیں۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر نے نہ صرف دنیاوی علوم میں اپنی مہارت کا لوہا منوایا، بلکہ دینی تعلیمات میں بھی گہرائی سے دسترس حاصل کی۔ انہوں نے حفظ قرآن مجید مکمل کیا، جو ان کی دینی تربیت کا لازمی اور مقدس حصہ تھا۔ ان کی تعلیمی فہرست میں متعدد ماسٹرز کی ڈگریاں شامل ہیں، جن میں ماسٹرز ان سائیکالوجی، ماسٹرز ان تاریخ، ماسٹرز ان کمپیوٹر سائنسز، MBA، ماسٹرز ان عربی، ماسٹرز ان سیاسیات، ماسٹرز ان اسلامیات، ماسٹرز ان انگریزی اور ماسٹرز ان میس کمیونیکیشن شامل ہیں۔ یہ سب مل کر ایک ایسی جامع علمی شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں جو نہ صرف دینی علوم بلکہ جدید دنیاوی علوم میں بھی ایک سرکردہ عالم کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس طرح علامہ ابتسام الہی ظہیر کی شخصیت علم کی ایک کامل تصویر بنی، جو اپنے علم، بصیرت اور فہم سے دینی و دنیاوی دنیا میں روشنی بکھیرتے ہیں۔ ان کی علمی خدمات اور تحریری ورثہ روشنی کے چراغ جو اندھیروں کو چیرتے ہیں۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر کی علمی خدمات ایک ایسا خزانہ ہے جنہوں نے اہل حدیث کے فکری ورثے کو نہ صرف زندہ رکھا بلکہ اسے نئے عہد کے تقاضوں کے مطابق وسعت دی۔ اپنے والد محترم شہر توحید علامہ احسان الہی ظہیر کی علمی روش کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے متعدد کتابیں تصنیف کی، جو اہل حدیث کے ساتھ ساتھ عام مسلمانوں کے لیے بھی روشنی کی کرن ثابت ہوئیں۔ ان کی کتاب آپ کے مسائل کا حل اور ایمان بالغیب ایک روشن مینار کی مانند ہے، جو پیچیدہ دینی مسائل کو نہایت آسان اور عام فہم زبان میں بیان کرتی ہیں، تاکہ ہر عام و خاص کو دین کی صحیح سمجھ حاصل ہو۔ ان تصانیف میں نہ صرف فقہی موضوعات کی وضاحت ہے بلکہ روزمرہ کے مسائل کا بھی ایک ایسا حل پیش کیا گیا ہے جو قاری کے دل و دماغ کو سکون اور وضاحت عطا کرتا ہے۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر نے اپنے تحقیقی سفر میں انگریزی زبان کی بھی خوب مہارت حاصل کی، اور میس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کے لیے لکھا گیا ان کا مقالہ مسجد امام بطور رائے ساز ایک منفرد تحقیقی شاہکار ہے۔ اس مقالے میں انہوں نے نہایت باریک بینی اور فکری گہرائی سے بیان کیا ہے کہ اہل حدیث کے علماء کس طرح صرف مذہبی رہنمائی تک محدود نہیں رہتے بلکہ سماجی اور سیاسی میدانوں میں بھی اپنے مؤثر کردار سے معاشرے کی بیداری اور بہتری کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان کی گفتگو اور فکری قیادت نے معاشرتی رویوں اور سیاسی عمل پر نمایاں اثرات مرتب کیے، جو اہل حدیث تحریک کی طاقت اور وقار کا سبب ہیں۔ اس کے علاوہ علامہ کا تفسیری کام بھی علمی حلقوں میں خاص شہرت رکھتا ہے، خاص طور پر خلاصہ تفسیر القرآن، جو ان کی تراویح کی درسگاہ سے مرتب ہوا۔ یہ کتاب اپنی جامعیت، سادگی اور فہم کی گہرائی کی وجہ سے خاصی مقبول ہوئی اور بیت السلام لاہور کی طرف سے شائع ہوئی۔ اس تفسیر میں قرآن مجید کے معنی و مفاہیم کو ایسی زبان اور انداز میں پیش کیا گیا ہے جو ہر سطح کے قارئین کے لیے قابل فہم ہو، اور یہی وجہ ہے کہ یہ عصر علمی علامہ ابتسام الہی ظہیر کی فکری بصیرت اور دینی سمجھ کا ایک روشن آئینہ ہے۔ ان کی تحریریں آج بھی علمی حلقوں میں رہنمائی کا باعث ہیں اور نئے طلباء و علماء کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ آئیے اب بات کرتے ہیں ان کی سیاسی اور سماجی خدمات کے بارے میں، جو شعور و تحریک کا ایک روشن چراغ ہے۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر کی شخصیت کا ایک پہلو ان کا علمی مقام تو ہے ہی، مگر ان کا سماجی اور سیاسی کردار بھی کم از کم اتنا ہی اہم اور قابل تحسین ہے۔ وہ محض ایک عالم دین نہیں بلکہ ایک متحرک، فعال اور جرأت مند سیاسی رہنما ہیں، جو اپنے اہل حدیث عقیدے کی بیداری اور فلاح و بہبود کے لیے شب و روز کوشاں ہیں۔ مرکزی جماعت اہل حدیث کے چیف آرگنائزر کی حیثیت سے انہوں نے جماعت کو نہ صرف مضبوط کیا بلکہ اسے ایک منظم تحریک میں بدل دیا، جہاں ہر فرد کو اپنی ذمہ داری کا شعور ہے۔ قرآن و سنت موومنٹ پاکستان کے چیئرمین کے طور پر وہ دین کی حفاظت اور سچے اسلامی اصولوں کے فروغ کے لیے لگن اور جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ان کے علاوہ
قومی اسمبلی کے حلقہ N132 سے نمائندگی کے لیے ان کی شرکت ایک سیاسی عزم اور عوامی خدمت کا ثبوت ہے جو ان کی فہم و فراست اور قائدانہ صلاحیتوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر کا سیاسی مشن صرف پارلیمانی سیاست تک محدود نہیں، بلکہ وہ سماجی انصاف، ظلم و جبر کے خلاف آواز بلند کرنے اور معاشرتی اصلاحات کے لیے مسلسل سرگرم عمل ہیں۔ جہاں کہیں اہل حدیث کی کسی مسجد، مدرسے یا دینی ادارے کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے، وہ فوراً اپنی موجودگی اور مضبوط بیانات کے ذریعے اس ظلم کی پرزور مخالفت کرتے ہیں اور عوام میں شعور و آگاہی کا پیغام پھیلاتے ہیں۔ ان کی یہی سرگرمیاں انہیں عوام کے دلوں کے قریب کرتی ہیں اور ان کا شمار ایک مخلص اور محب وطن رہنما کے طور پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میڈیا پر ان کی متحرک موجودگی، خاص طور پر پیغام ٹی وی اور دیگر قومی چینلز پر، انہیں اہل حدیث تحریک کے مؤثر ترجمان کے طور پر پیش کرتی ہے۔ ان کی تقریریں نہ صرف سننے والوں کے دلوں کو چھوتی ہیں بلکہ انہیں جذبہ، حوصلہ اور دینی شعور کی راہ پر گامزن بھی کرتی ہیں۔ علامہ ابتسام کی یہ جہد مسلسل تحریک اہل حدیث کو نئی توانائی دیتی ہے اور وہ نوجوانوں کو دین و دنیا کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنے وقت کے ایک روشن اور زندہ رہنما کے طور پر اسلامی معاشرتی اور سیاسی میدان میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ اگر ان کی شخصیت کی ایک جھلک کی بات کی جائے تو وہ ایک جامع عالم، حکیم اور قائد ہیں۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر کی شخصیت ایک ایسی روشنی ہے جو علمی جہد اور سیاسی میدان میں متحرک کردار کے حسین امتزاج سے تشکیل پائی ہے۔ ان کا وجود ایک زندہ مثال ہے کہ کس طرح علم اور حکمت کا امتزاج انسان کو نہ صرف اپنے اندر بلکہ اپنی قوم کے دلوں میں بھی ممتاز مقام عطا کرتا ہے۔ علامہ کی شخصیت میں دین کی گہرائی، دنیا کی سمجھ بوجھ اور سیاست کی فہم یکجا ہو کر ایک منفرد توازن قائم کرتی ہے جو ان کے ہر فہم و فراست کے فیصلے اور ہر عوامی خطاب میں نمایاں نظر آتا ہے۔ ان کی زندگی کی روشنی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حقیقی کامیابی صرف علمی کمالات تک محدود نہیں بلکہ اس کا عملی پہلو بھی ہونا چاہیے، جہاں انسان اپنے علم کو عملی سیاست اور عوام کی خدمت میں لگائے۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر کی زندگی ہمیں یہ باور کراتی ہے کہ ایک عالم دین کا کردار صرف مسجد و مدرسہ کے دائرے میں محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسے ہر طبقے کے لیے ہر وقت موجود رہنا چاہیے۔ ان کے الفاظ اور عمل میں عوامی خدمت کا جذبہ صاف جھلکتا ہے جو انہیں ایک معتبر رہنما بناتا ہے۔ چاہے وہ علمی محفل ہو یا سیاسی فورم، ان کی گفتگو میں وہ دلکشی اور حکمت ہے جو سننے والوں کو متاثر اور رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ ان کی شخصیت ایک ایسی راہ دکھاتی ہے جہاں علم و عمل، نظریہ و حقیقت اور عقیدہ و سیاست مل کر ایک روشن راہ گزر قائم کرتے ہیں جو ہر ایک کے لیے مشعل راہ ہے۔ علامہ ابتسام کی یہ جامع شخصیت آج کے دور کے لیے قیمتی نمونہ ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح علم، حکمت اور خدمت کا حسین امتزاج ہماری زندگیوں کو بدل سکتا ہے اور قوم کی ترقی کا ضامن بن سکتا ہے۔ اختتامیہ میں ایک علمی و فکری مسافر کی یادگار داستان پیش کرتے ہیں تو دوستوں، علامہ ابتسام الہی ظہیر کی زندگی ایک روشن داستان ہے جو ہمیں نہ صرف علم و حکمت کی گہرائیوں سے روشناس کراتی ہے بلکہ محنت، جذبہ اور قربانی کی وہ مثال قائم کرتی ہے جس سے ہر فرد اپنے خوابوں کی تعبیر حاصل کر سکتا ہے۔ ان کی علمی تحقیق، سماجی خدمات اور سیاسی سرگرمیاں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے اور کامیابی صرف انہی کو نصیب ہوتی ہے جو لگن اور عزم کے ساتھ اپنے مقصد کی جانب بڑھتے رہتے ہیں۔ علامہ ابتسام کی کہانی ہمیں ایک جامع انسان کی تصویر دکھاتی ہے جو دینی تعلیم و فہم کے ساتھ ساتھ دنیاوی فہم و فراست کا بھی حامل ہے اور جس کی محنت قوم کے روشن مستقبل کی ضامن ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے دل و دماغ کو علم و فہم کے لیے ایک نئے جہد سے آشنا کرا دی ہوگی اور آپ نے علامہ ابتسام الہی ظہیر کی علمی و سیاسی زندگی کے گوشے بخوبی سمجھے ہوں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک کرنا نہ بھولیں، اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ علم و بصیرت کی روشنی مزید لوگوں تک پہنچ سکے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ پاکستان کی وہ علمی و سماجی شخصیات جان سکیں جو تاریخ کے صفحات پر اپنے روشن کردار کی داستان رقم کر رہی ہیں۔ اللہ حافظ، ہمیشہ خوش رہیں اور علم کی روشنی میں آگے بڑھتے رہیں۔